اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاک و ہند کی تاریخ میں جو نمایاں چوٹی کے لوگ گزرے ہیں ان میں ایک نام سر سید احمد خان کا ہے۔ سید احمد خان جنہیں بعد میں انگریزوں کے دور میں جب انہیں سر کا خطاب دیا گیا تو سر سید احمد خان ہو گئے۔ اصل نام ان کا سید احمد خان کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف راغب کیا۔ ہمارے مسلمانوں میں اکثریت میں خاص طور پر جو اس وقت کا مذہبی طبقہ تھا وہ انگریزی کو بہت ہی برا سمجھتے تھے اور اس کے پڑھنے لکھنے کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ سر سید احمد خان نے اپنی بھرپور کوششوں سے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف راغب کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اسکول کھولے، اس کے بعد علی گڑھ کالج کھولا، جو ان کی زندگی میں تو یونیورسٹی کی حیثیت اختیار نہیں کر سکا، لیکن ان کی انتقال ہونے کے 22 سال کے بعد اسے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ بہرحال سر سید احمد خان کا جو کارنامہ اصل تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف راغب کیا، اور وہ چونکہ ہمارے غلامی کا دور تھا، انگریز ہمارے اوپر حکمران تھے، لہذا سر سید احمد خان سمجھتے تھے کہ جب تک مسلمان انگریزی تعلیم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی ترقی ناممکن ہے۔ انہیں کوئی مسلمانوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، انہیں کوئی سرکاری سروس دینے کو تیار نہیں تھا۔ اور دوسرے یہ کہ جو 1957 میں جو جنگ آزادی ہوئی، جس کو ہم اب جنگ آزادی کہتے ہیں، انگریزوں کے دورے سے غدر کا نام دیا گیا تھا، بغاوت۔ اور اس غدر کے دور میں، یا یوں کہ یہ جنگ آزادی میں جو 1857 میں ہوئی، اس میں سر سید احمد خان نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ اب ان پہ ہم زیادہ اس پہ بحث و مباحثہ تو نہیں کرتے کہ انہوں نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ بہرحال اس وقت میں ان کی باقی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس وقت میرا مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے، حیات سر سید، ان کی زندگی کے بارے میں۔
یہ کتاب میں پڑھ چکا تھا، لیکن پھر جب میرے طبیعت ناساز ہی تھی، میں نے اسے ایک مرتبہ پھر اٹھا لیا۔ تو میں اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کی زندگی کے آخری جو دور گزرا ہے، جو آخری لمحات گزرے ہیں، ان میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو پوری کتاب میں تو نہیں ہے، لیکن حاشیہ میں مجھے آخر میں ملا، اور اس کو پڑھ کر مجھے بڑا شدید جھٹکا لگا۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک حامد اور ایک سید محمود۔ یہ سید محمود کے پاس رہا کرتے تھے آخری عمر میں، اور انہی کا یہ مکان تھا۔ مولوی، یہ حاشیے میں ہے، مولوی عبدالحق سر سید کے آخری ایام کے متعلق لکھتے ہیں: ان کی زندگی کے آخری ایام انتہا درجے کی تلخی اور کرب و الم میں گزرے۔ پہلا صدمہ کالج کے روپے کے غبن کا ہوا، اور دوسرا اس سے بڑھ کر سید محمود کا۔ سید محمود کثرت سے شراب نوشی کیا کرتے تھے، اور اس شراب نوشی میں اکثر وہ انتہا درجے کی دیوانگی کا ان کا حالم ہوتا تھا، اور بہت ہی نازیبا نامناسب الفاظ ادا کرتے تھے۔ کثرت شراب نوشی نے وہ عالم دیوانگی میں ایسی حرکات کر بیٹھتے تھے جو کسی عنوان قابل برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ سر سید کو ناچار وہ گھر چھوڑنا پڑا جہاں وہ 30 سال سے مسلسل رات دن کام کرتے رہے تھے، اور ایک غیر گھر میں جا کر پناہ لینی پڑی۔ یہ ان کی کتاب ہے سر سید احمد خان حالات و افکار۔ صفحہ نمبر بھی ان کو دیا گیا ہے کہ 85۔ اچھا، دوسرا ہے میر ولایت حسین۔ میر ولایت حسین آپ بیتی میں یوں تحریر کرتے ہیں کہ حاجی اسماعیل خان صاحب سر سید کو اپنی چھوٹی کوٹھی میں لے گئے۔ سید صاحب کو بے گھر ہونے سے سخت تکلیف ہوئی تھی۔ منشی ناظر خان اور نجم الدین جو سید صاحب کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، ان کا بیان ہے کہ جس وقت سید صاحب حاجی اسماعیل خان صاحب کی کوٹھی پر پہنچے تو سر سید نے ایک آہ کھینچی اور کہا: ہائے افسوس، ہم کو کیا معلوم تھا کہ سید محمود آخر عمر میں ہم کو گھر سے نکال دیں گے، ورنہ کیا ہم اس قابل نہ تھے کہ اپنے لیے ایک جھوپڑی بنا لیتے۔ اس روحانی صدمے کا اثر سید صاحب پر ایسا ہوا کہ حاجی اسماعیل خان صاحب کی کوٹھی پر چند ہی دن رہنے پائے تھے کہ ان کا پیشاب بند ہو گیا۔ اچھا، تیسری کتاب ہے، یہ حالی لکھتے ہیں کہ 24 مارچ
1898 کو سر سید کو پیشاب کا عارضہ لاحق ہوا۔ 27 مارچ کی صبح سے نہایت سخت سر درد لاحق ہوا۔ اسی دن شام کو شدید لرزہ کے ساتھ تپ چڑھی اور تھوڑی سی دیر میں ہیزان کی صورت پیدا ہو گئی۔ 3 گھنٹے سخت کرب اور بے چینی رہی اور رات کے 10 بجے حاجی اسماعیل خاں کی کوٹھی میں، جہاں مرنے سے 10-12 روز پہلے حالت صحت میں وہ سید محمود کی کوٹھی سے اٹھ کر گئے تھے، وفات پائی۔ اب اندازہ کیجیے کہ سر سید صاحب کی پیدائش ہے 1817 کی اور ان کا انتقال ہوا ہے 1898 میں، 81 سال کی عمر میں، جب ان کی زندگی کے آخری دن چل رہے تھے تو ان کے بیٹے سید محمود نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ کثرت سے شراب پیا کرتے تھے اور شراب پی کر انتہائی نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے اور باپ کے ساتھ بھی انتہائی نامناسب رویہ، اور یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آخرکار انہوں نے اپنے باپ کو یعنی سر سید احمد خان کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور جس وقت سر سید احمد خان ان کے گھر سے گئے اس وقت وہ بالکل صحت مند تھے، جبکہ جاتے ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ چند دن کے اندر 10-12 دن کے اندر وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں ہر قسم کے نشے سے بچا کر رکھے، نشہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی کسی قسم کا بھی نشہ ہو، یہ خباثتوں کو ساتھ لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نشے سے محفوظ رکھے۔ خوش رہیے اور دوسروں کو ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔